برانڈ کے حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی تو کافی لوگوں کا یہ سوال بھی ہوگا کہ جناب اب آپ نے یہ بات تو کر دی ہے تو لوگوں کو اب کیسے کامیاب کیا جائے، اس کا حل کیا ہے، کس طریقے سے؟ تو جناب علی یہ بالکل کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ جس طریقے سے آپ کامیاب ہوئے ہیں اسی طریقے سے لوگوں کو کامیاب کریں۔ لیکن یہ ہے کہ اس طریقے سے نہ کامیاب کریں کہ کل کو وہ آپ کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں۔ تو کامیاب کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے طریقوں سے کامیاب کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب تک ہم حسد، بغض، کینہ اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، ایک دوسرے کا حق مارنا اور شریعت کے اصول اور قوانین کے مطابق نہیں چلیں گے تو ظاہر ہے پھر اس کے نتائج جو ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ اتنی اتنی دولت ہوتی ہے لوگوں کے پاس لیکن سکون جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ سکون کے لیے بیڈ تو خرید لیتے ہیں، دوائی تو خرید لیتے ہیں اور نیند کی گولیاں تو خرید لیتے ہیں، لیکن سکون جو ہے وہ پھر بھی نہیں آتا۔ ان سب چیزوں سے ٹیمپریری طور پر تو سکون آتا ہوگا لیکن مستقل سکون جو ہوتا ہے وہ رب ذوالجلال والاکرام کی شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کرنے سے ہی آئے گا۔ تو چاہے جتنا مرضی ہو، پیسہ تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، پیسے کے آنے سے سکون نہیں ہوتا۔ اصل زندگی کا سکون وہ ہے کہ جو آپ کے پاس یہ سب کچھ ہے لیکن پھر آپ کے پاس سکون ہے تو وہ اس سے بڑی دولت ہے۔ تو یہ چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ تو آپ جتنا سوچ بچار اس میں لگاتے ہیں کہ اگلے بندے کو کس طریقے سے گرانا ہے، اس کے مد مقابل کس طریقے سے آنا ہے، یا برانڈ کوئی نئی چیز کس طریقے سے لے کر آنی ہے، یا آپ لوگوں کی کیا یعنی انٹرسٹنگ والی چیزیں ہیں، اس کے مطابق ہمیں کس طریقے سے چلنا چاہیے۔ تو جب اتنا دماغ آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں تو ایک چھوٹا سا دماغ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے عرصے کے لیے لوگوں کو کامیاب بنانے کی طرف بھی لگائیں تاکہ یہ جو ہماری معیشت پاکستان کا حل ہے۔ حکمران تو یہ سب چیزیں سوچنے سے تو ٹھہرے کیونکہ انہوں نے اپنا سوچنا ہے کہ آپ کا سوچنا ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے سوچنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کا بھی سوچیں، لوگوں کا احساس خیال کریں۔ وہ کتنی اچھی بات ہے شریعت مطہرہ کی کہ غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے یا پھر کوئی قول ہے کہ میں جو ہے زکوٰۃ دینے کے بھی طریقے نا مختلف، یعنی تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ دے دیں، ایک ہی باری کسی کو دے دیں، تقسیم کر کے دے دیں۔ پھر وہ زکوٰۃ کے اصول بھی ہیں کہ کہاں سے شروع کی جائے، اپنے گھر سے، بہن سے، بھائی سے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ سارے معاملات جو ہیں وہ ایک علیحدہ سے لیکچر ہے۔ تو زکوٰۃ آپ کسی بندے کو دیں، ظاہر ہے یہ تو ایک عزت نفس کا مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے کسی بندے کو زکوٰۃ کہہ کر نہ دیں، اس کو تحفے کے طور پر دے دیں۔ ویسے بھی رب ذوالجلال والاکرام کا کیسا نظام ہے، ہم تو حیرت ہوتے ہیں ان چیزوں کے اوپر۔ دین پڑھا ہو تو مزہ بھی آتا ہے عمل کرنے کا پھر۔ تو وہ یہ کہ شریعت نے ساتھ ہی عید کا دن رکھ دیا، خوشی کا دن رکھ دیا۔ اب بڑے لوگ یہ سوچتے ہوں گے جناب اس بندے نے ہمیں زکوٰۃ نکال کے دی، لیکن نہ، یہ ایسا موقع ہوتا ہے، لوگ اچھے موڈ پر ہوتے ہیں، اچھی چیز سوچتے ہیں، اچھے معاملات ہوتے ہیں، کوئی بہن بھائی رشتہ دار یا قریبی کوئی بھی ان کی مدد کر دے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ان کے ذہن میں اس چیز کا تصور ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہمیں یہ سوچ کر دے گا، لیکن شریعت نے چونکہ مدد کرنے کا بھی حکم دیا ہے تو آپ اس طریقے سے ان کو مدد کر دیں گے جناب، ان کو پیسہ دے دیں، زکوٰۃ آپ نکال دیں، بتانا ضروری نہیں ہے، بس دل کی نیت ہو کہ ہم زکوٰۃ نکال لیں تو اس طریقے سے آپ نکال دیں۔ تو شریعت نے ہمیں کہا ہے کہ جناب آپ متفرق جگہوں پر متفرق لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے بہتر یہ ہے کہ ایک ہی بندے کو اتنی زکوٰۃ دے دی جائے، یعنی اگر آپ کی زکوٰۃ زیادہ بنتی ہے تو ایک ہی بندے کو زکوٰۃ زیادہ دے دی جائے، وہ اس کے ذریعے سے کاروبار کر لے گا یا کوئی سسٹم اپنا نظام چلائے گا کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دینے والا بن جائے گا۔ تو اتنا کمال کا ہمارا دین ہے، خدا کی قسم اگر اس کے اوپر عمل کر کے چلا جائے تو اتنا مزہ آئے گا اور لوگوں کی ذہنی ٹینشنیں، جو بے سکونی، وہ سارے معاملات ہوئے ہیں معاشی اعتبار سے، وہ سب کے سب حل ہو جائیں گے۔ اب معاش کے ساتھ جو ہے وہ بہت سارے معاملات جڑے ہوئے ہیں۔
شادی یعنی زندگی کا ہر مسئلہ ہی تقریباً جو ہے وہ معاش کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو وہ حل کس طریقے سے ہوگا اس کو کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز، تو ہو جائے گا۔